بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ دوسری پابندی یہ لگائی گئی کہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کرے۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، اور حالت طہر میں بھی، جس طہر میں صحبت و ہمبستری ہو چکی ہو، اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد یہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض کی سے عدت شمار ہوگی، اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفے میں بہت ممکن ہے کہ غصہ ختم ہو جائے، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ معاہدے نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام بیع و شراء کے معاملات و معاہدات کا ہے۔ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر ایک کو اختیار ہو گیا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملے نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دے دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت میں اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا، تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں رہا، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا ذکر آگے آتا ہے دوبارہ نکاح آپس میں حلال نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے اہم احکام کا ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر دونوں مرتبہ کی طلاقوں کی یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے۔ عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ سے ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے، یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی سے اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اب تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا۔ درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالت میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال کا یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنیٰ فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی، وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بعد و مخالفت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دے دی جائے اور لی جائے۔ یہ مسئلہ ضمناً بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعاً پسندیدہ نہ تھی، تو اب نکاح کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری جملے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کتنی گھٹیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز جو حلال میں ہے وہ طلاق ہے، سب سے بری چیز۔ اور یہاں پر عوام نے طلاق کا مسئلہ جو بیان کیا کہ ایسا ہے یا ویسا ہے، اور اس میں ایک چیز ہے کہ طلاق کی ضرورت اور نوبت کیوں آئی، پہلے اس پہ قرآن مجید نے تو احکامات صاف صاف ظاہر کر دیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ میاں بیوی کسی وجہ سے 3 طلاق ہو گئی، کسی وجہ سے 3 طلاق ہو گئی، یعنی تینوں طلاق دے دیا گیا، یا 2 طلاق دے کر کے پھر رجوع نہ کیا اور تیسری طلاق اس پر پڑ گئی، تو حلالہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو صاف لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے جس کو انسان نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انسان نہیں کرنا، جب یہ چیز نہیں کرنا چاہتا ہے انسان، تو اس کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ طلاق دے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں اور یہ حکم اسی لیے رکھا گیا۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے جو احکامات بیان کیے اس کو سمجھے کہ پہلے تو طلاق صرف 2 مرتبہ ہوگی، پہلے تو طلاق صرف 2 ہی مرتبہ کہنے کا حکم ہے، تیسری مرتبہ کہنے کا حکم پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو دکھا دو۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر فریقین میں یعنی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے ایک احکام بیان کیا کہ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، کہ اس خاندان سے یعنی بیوی کے خاندان سے ایک حکم اور شوہر کے خاندان سے ایک حکم، دونوں مل کر کے بیٹھیں اور بات چیت کریں اور فیصلہ کریں۔ طلاق سے پہلے کی بات ہے یہ۔ جب ان چیزوں پر وہ دونوں بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے اور ان کے آپسی معاملات کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اگر کیا کہتے ہیں ان کے اوپر طلاق کی نوبت آتی ہے تو لگائیں، ورنہ ضرورت نہیں رہتی۔